اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو ایک دفعہ پھر نور الولایہ ٹی وی میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور عید سعید مبعث کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی نجات کے لیے، انسان کی فلاح کے لیے ایک آئین کو مبعوث کیا، ایک آئین کو خلق کیا تاکہ انسان نجات تک جا سکے، تاکہ انسان فلاح حاصل کر سکے، تاکہ انسان سعادت تک جا سکے۔ لیکن یہ آئین جب تک لوگوں کے درمیان موجود نہ ہو، لوگوں کے پاس نہ پہنچے، انسان کبھی بھی ہدایت تک نہیں جا سکتا۔ اسی وجہ سے خداوند متعال نے اس آئین کو پھیلانے کے لیے، اس آئین کی تبلیغ کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا۔ انبیاء نے آ کر معاشرے کے اندر انسانوں کو ضلالت سے نکال کر ہدایت تک لے کے آئے۔ انبیاء انسانوں کو ظلمات کے اندھیروں سے نکال کر نور کے اجالوں کی طرف لے کے آئے۔ خداوند متعال نے انبیاء کو اس لیے خلق کیا، اس لیے مبعوث کیا تاکہ لوگوں کو خاک سے خدا تک کا سفر کروایا جائے۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں اسی موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین آغا سید حسین حیدر رضوی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمیں وقت دیا اور اس مہم موضوع کے اوپر لب کشائی کے لیے یہاں پہ تشریف لائے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی اصل گفتگو کی طرف آئیں اور ان اہداف کو اور بعثت کے اہداف کو دیکھیں کہ خداوند متعال نے کیوں انبیاء کو مبعوث کیا، یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اس لفظ بعثت کس کو کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال، اور منطقی اعتبار سے لاجیکلی بھی سوال پہلے یہی ہونا چاہیے کہ اہداف بعثت انبیاء۔ بعثت انبیاء، خود یہ بعثت کا لفظ کیا ہے؟ بعثت لغت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو لغت میں دو معنی کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک معنی بہرحال ہمارے موضوع سے بہت نزدیک ہے۔ ایک اسارہ یعنی ابھارنا، اور دوسرا ارسال بھیجنا۔ اگرچہ یہ دونوں ہم معنی ہی ہیں۔ بعثت بعث یعنی بے عین اور تھے تین نقطوں والا سے، اس کے معنی جو ہیں وہ ابھارنا یا کسی کو بھیجنا۔ لیکن جب یہ بعثت کے وزن پہ آتا ہے تو ایک خاص ہدف یا خاص نوعیت یا خاص مقصد کے لیے کسی کو بھیجنا، یہ بعثت کہلاتا ہے۔ بس بعث کسی کو بھی بھیجا جانا، لیکن جب بعثت آ جاتا ہے، یہ لفظ بعثت آتا ہے تا کے ساتھ، تے کے ساتھ، تو اس تا کے معنی بدل کر کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک خاص مقصد کے لیے کسی کو بھیجنا۔ بس بعثت انبیاء یعنی انبیاء کو ایک خاص ہدف کو مد نظر رکھ کر بھیجنا۔ یہ خاص ہدف کیا ہے؟ کہ انسان کی ہدایت، انسان کی روح کو اس کے کمال تک پہنچانا، انسان کے وجود میں جتنی استعداد اور جتنی صلاحیت ہے، جتنا سعی وجودی انسان رکھتا ہے، اس سعی وجودی کے اعتبار سے انسان کو اس کے ہدف تک پہنچا دینا، یہ کام ہے بعثت انبیاء کا۔ بہت اچھے انداز سے آپ نے لفظ بعثت اور اس کے مفہوم کو واضح کیا۔ خوب، اگلا سوال آپ سے ہم کرنا چاہیں گے کہ جس طرح قرآن پاک میں بھی خداوند متعال نے یہ ارشاد فرمایا ہے اور آیات نازل کی ہیں کہ ہم نے انسان کو خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، انسان عبادت کرے تاکہ خاک سے خدا تک کا سفر کرے۔ تو یہ جو انبیاء کو مبعوث کیا، چونکہ انبیاء کے بغیر یہ سفر ممکن نہیں ہے، انبیاء کو مبعوث کیا ہے، فقط آخرت کے لیے مبعوث کیا ہے یا دنیا کے لیے مبعوث کیا ہے یا پھر دونوں کے لیے مبعوث کیا گیا ہے؟ جی، اہم بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں نوعاً یعنی بہت سارے یہ روشن فکر افراد جو ہیں، انلائٹمنٹ وغیرہ جو آج کل نئی فکر ہے، اس میں بہت ساری جگہوں پہ یہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ دین کا تعلق صرف آخرت سے ہے، دین کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی دنیاوی سیاست یا دنیاوی سیاست ہو، چاہے دنیا کے امور ہوں، ان کے اندر دین کی دخل اندازی نہیں ہے۔ دین صرف آخرت کے لیے۔ آپ جائیے اپنی مساجد میں عبادت کیجیے، اپنی آخرت سنواریے، جب مسجد سے باہر آ جائیے، اپنی عبادت گاہوں سے باہر آ جائیے، وہاں آپ کا دین نہیں، ہم ہیں، ہم سنبھالیں گے آپ کی دنیا کو، ہم آباد کریں گے۔ حالانکہ دین کے جتنے بھی مفاہیم ہیں، چاہے بعثت ہو، چاہے ولایت ہو، چاہے امامت ہو، چاہے نبوت ہو، جتنے مفاہیم جو بھی دین کے جو مناسب ہو، چاہے مفاہیم ہوں، ان سب کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں سے ہے۔ دین آیا ہے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنوارنے کے لیے ہے۔ وہ دین، بلکہ استاد کا ہمارے جملہ کہ وہ دین کہ جو انسان کی دنیا کو نہ سنوار سکے، وہ آخرت کو بھی نہیں سنوار سکتا۔ بس وہ دین کہ جو انسان کی دنیا کو نہیں سنوار رہا، یعنی میں ایک دیندار آدمی ہوں،
لیکن میں نام کا دیدار ہوں، میری دنیا نہیں سنور رہی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دین میری دنیا کو جب نہیں سنوار رہا تو آخرت کو بھی نہیں سنوارے گا۔ بس دین وہ ہے کہ جو انسان کی دنیا کے لیے بھی آیا اور آخرت کے لیے بھی آیا۔ اس لیے دعائے قنوت کے اندر ہم جب دعا مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی بھی نیکی اور آخرت میں بھی اچھائی یا نیکی کو طلب کرتے ہیں۔ دین کا ہدف دنیا اور آخرت دونوں ہے۔ اسی طرح سے ہدف بعثت انبیاء بھی، ہدف یعنی انبیاء کا ٹارگٹ جو تھا، بھیجے جانے کا ٹارگٹ جو تھا، وہ یہ نہیں تھا کہ صرف انسان کی آخرت سنواری جائے، کہ انسان کو آ کے بتائیں کہ نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی، روزہ رکھو گے تو جنت ملے گی، یا اپنی منازل کو طے کرو گے۔ نہ، انبیاء آئے ہیں دین کے ساتھ ساتھ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کو سنوارنے کے لیے بھی۔ لیکن ہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ جتنے بھی مفاہیم دینی ہیں، چاہے ہدف بعثت انبیاء، یہ ہدف بعثت انبیاء صرف اور صرف یعنی اس کا ایک ہدف اصلی یہی ہے کہ انسان کو اس کے تکامل تک پہنچائیں، انسان کی روح کو اس کے کمال تک پہنچائیں۔ جو سفر کمال انسان کو کرنا ہے اس دنیا میں رہ کر، بڑا اچھا جملہ آپ کا کہ انسان کو خاک سے خدا تک کا سفر، خلق سے خدا تک پہنچانا ہے۔ مخلوقات کے درمیان رہتے ہوئے انسان اپنے سفر کو خدا تک پہنچ جائے۔ اس سفر کو طے کرنے کے لیے انبیاء آئے ہیں تاکہ انسان کو یہ سفر کرا سکیں کہ روح کو کمال تک پہنچائیں۔ ہاں اس میں منحصر نہیں ہوگا کہ صرف یہی ہو۔ مثال کے طور پہ بہت آسان سی مثال، جیسے کہ سورج کی مثال اگر ہم رکھیں ذہن میں کہ رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، صبح جب سورج نکلتا ہے تو سورج نکلنے کا اصلی ہدف کیا ہے؟ اصلی ہدف یہ ہے کہ تاریکی کو ختم کر کے پوری دنیا کو منور کر دیا جائے، اس کے اندر نور آ جائے، روشنائی آ جائے، روشنی آ جائے، دنیا منور ہو جائے، نور سے بھر جائے، تاریکی ختم ہو جائے۔ سورج کا اصلی ہدف کیا ہے؟ تاریکی کو ختم کرنا۔ لیکن ہاں اس کے ساتھ ساتھ ضمنی اہداف بھی ہیں۔ سورج جب نکلتا ہے تو ایک کپڑا دھونے والا کپڑے اپنے پھیلاتا ہے سورج کی روشنی میں، کس لیے؟ تاکہ سورج اس کے جو کپڑے ان کو خشک کر سکے۔ اسی طرح کھیتی باڑی کرنے والا جب زمین کے اندر بیج کو بوتا ہے، سورج نکلتا ہے تو اس بیج کی گروتھ کا سبب یا نشوونما کا سبب یہ سورج بنتا ہے۔ اسی طرح سے مختلف کام جو ہیں وہ سورج کے جو ہیں وہ سورج کے ذریعے سے وقوع پذیر ہو رہے ہیں، لیکن اصلی ہدف کیا ہے؟ کہ تاریکی کو ختم کر کے نور کو پھیلا دینا۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سورج جو ہے صرف اور صرف تاریکی کو ختم کرے نا، سورج دیگر کام امور بھی انجام دیے جا رہے ہیں، سورج کی وجہ سے امور انجام پا رہے ہیں، لیکن اصلی ہدف وہی ہے۔ تو انبیاء کا ہدف بھی اصلی کیا تھا؟ کہ انسان کی روح کو کمال تک پہنچانا۔ اور یہ روح کمال تک پہنچے گی کب؟ یہ روح ہے کہاں پر؟ یہ روح کے دو سفر ہیں انسان کے، ایک خدا سے زمین پر آئی ہے، خدا کی طرف سے زمین پر آئی ہے، اس دنیا میں رہنا ہے اس کو، اور یہاں پر رہ کر اس دنیا میں رہتے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، اور آمادہ کرنے کے بعد اپنے کمال کو پا لینا ہے، اور پانے کے بعد آخرت میں اسی کمال کا ظہور ہوگا۔ جو کچھ انسان کرے گا وہی وہاں پر نظر آئے گا۔ اس لیے روایت کے جملے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کیا؟ آخرت کی کھیتی ہے۔ یعنی کیا؟ آج یہاں کرو گے وہاں نتیجہ ملے گا۔ آج عمل کا دن ہے، لا حساب نہیں ہے، لیکن کل جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے تو وہاں پر عمل نہیں ہے، حساب ہے خالی۔ بس دنیا میں روح کو کمال کا سفر طے کرنا ہے، اور آخرت میں اسی سفر کا جو نتیجہ ہے وہ ظاہر ہوگا۔ بس انبیاء ہیں کیا؟ اس دنیا میں اس روح کو کمال کا سفر کروائیں، اور آخرت میں جب پہنچیں گے تو یہ آخرت جو ہے وہ اسی سفر کے ذریعے سے وجود میں آئے گی۔ بس انسان کی روح کو کمال تک پہنچانا ہے اسی دنیا میں رہ کر۔ بس ہدف ہے بعثت انبیاء، آخرت کو بھی سنوارنا ہے اور انسان کی دنیا کو بھی سنوارنا ہے۔ بس یہیں پہ ہمیں وہ مولا علیہ السلام کے وہ جملات بھی سمجھ آ جائیں گے کہ جس میں خطبہ ہے مولا علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں کہ دنیا کو 3 دفعہ طلاق دی ہے، یعنی وہ دنیا کے جو انسان کی پستی کا سبب بنے، انسان کو تباہی کی طرف لے کے جائے، اس کو طلاق دے۔ ہاں بیسکلی اصل میں ہدف بعثت انبیاء کو اگر دیکھا جائے کہ دنیا کو سنوارنا کیا مقصد؟ دیکھیں دنیا میں رہ کر آخرت کی آمادگی کرنا، اپنے آپ کو اپنی روح کو بلند کرنا، یہ اس سے ہی دنیا سنورے گی۔ دنیا میں رہ کر دنیا کا ہو جانا یہ کیا کر دے گا؟ انسان کو زمین گیر کر دے گا، انسان کو اپنے اندر پھنسا لے گا، انسان کی روح کی ترقی نہیں ہے۔ بظاہر ممکن ہے ایک آدمی کہے کہ میں دین پر عمل نہیں کرتا لیکن میری دنیا تو سنوری ہوئی ہے، مال و اسباب سب چیزیں میرے پاس فراہم ہیں۔ کہ مال و اسباب کا آ جانا دنیا کو سنوارتا ہے، یا اپنے ہدف کو پا لینا دنیا کو سنوارتا ہے؟ دنیا میں رہ کر اپنے ہدف کو پا لینا دنیا کو سنوارتا ہے، اور انبیاء آئے اسی لیے ہیں تاکہ اس پستی والی دنیا سے نکال کر انسان کو بلندیوں کی طرف لے کے جائیں۔ انسان پستی میں پھنسے نہیں، اگر پستی میں پھنس جائے گا تو یہ دنیا اس کے لیے مذموم ہو جائے گی، لیکن اسی دنیا کو استعمال کر کے اگر اپنی آخرت کو سنوار لے گا تو یہ دنیا ہی اس کی آخرت کے سنوارنے کا سبب بنے گی۔ واقعاً اگر انسان اس دنیا میں اپنی دنیاوی زندگی میں، مادی زندگی میں اس الہی قانون کو اور انبیاء کی تعلیمات کو لاگو کر لے تو یہ دنیا ہی انسان کے لیے جنت بن جائے گی۔ بہت خوب۔ اچھا، قرآن کریم کے آیات کو ہم دیکھیں جہاں پر ذکر ہوا ہے انبیاء کی بعثت کا، انبیاء کو مبعوث کرنے کا، بہت سارے آیات اس بارے میں ہیں کہ ایک جگہ پہ
طاغوت سے بیزاری کا اعلان ہے، ایک جگہ پہ تزکیہ نفس کی بات ہے، ایک جگہ پہ ضلالت مبین سے نکالنا ہے، اور ایک جگہ پر یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ کون سا ایسا ہدف ہے انبیاء کا کہ جو آپ کی نظر میں اور قرآن کی نظر میں سب سے مہم ہے، یعنی سب سے مہم ترین ہدف انبیاء کی بعثت کا کیا ہے؟ سب سے اہم ترین اہداف، ایسے تو بہت سارے اہداف ہیں انبیاء کے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ انبیاء آئے ہیں دین اور دنیا، یعنی دنیا اور آخرت دونوں سنوارنے کے لیے، تو دنیا بھی ہدف انبیاء ہے اور آخرت کو سنوارنا بھی ہدف انبیاء ہے، لیکن اصلی ہدف وہی روح کو کمال تک پہنچانا ہے کہ انسان کی روح اپنے کمال تک پہنچ سکے۔ ہر ایک کا کمال اس کے وجود کے اعتبار سے، کوئی جو جتنا کمال تک پہنچ سکتا تھا اس کو اس کے کمال تک پہنچا دیا، اس لیے کوئی سلمان نظر آیا اس در پر، کوئی میثم نظر آیا، کوئی مقداد نظر آیا، کوئی ابو ذر نظر آیا، کوئی ایمان کے 10ویں درجے تک پہنچ گیا، اس کا وجود اس قابل تھا کہ وہ 10ویں درجے تک پہنچ جاتا، کوئی بوذر نظر آیا کہ جو ایمان کے 9ویں درجے تک پہنچ سکا۔ تو اس طرح درجات ہیں، ہر ایک اپنے وجود کے اعتبار سے جب دین کے سہارے آگے بڑھے گا تو اپنے وجود کے اعتبار سے اپنے کمال کو پا لے گا۔ ہدف بعثت انبیاء دنیا کو بھی سنوارنا ہے اور آخرت کو بھی سنوارنا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی کہ جو انسانی عقل درک نہیں کر سکتی تھی، سال ہا سال گزر جاتے کہ انسان اس چیز کو اس کام کو درک نہیں کر سکتا۔ مثلا لوہے کے حوالے سے علوم جو ہے، مثلا آئرن کے حوالے سے چیزیں بنانے کا انبیاء نے آ کے بتایا کہ اس طرح سے جو ہے وہ آئرن سے بنائی جاتی ہیں چیزیں۔ اسی طرح سے بہت ساری جڑی بوٹیاں ایسی تھیں کہ جن کے بارے میں انسان سال ہا سال گزر جاتے، انسان کی آنکھوں سے چھپی رہتی ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس جڑی بوٹی کی یہ خاصیت ہے۔ انبیاء نے آ کے بتایا کہ اس جڑی بوٹی کی خاصیت یہ فلاں مرض کے اندر استعمال ہوتی ہے، اپنے بدن کا علاج اس جڑی بوٹی سے کرو۔ تو یہ اہداف یہ بھی انبیاء نے سکھایا، لیکن ہدف وہی تھا کہ روح کو کمال تک پہنچنا، اور روح کا کمال خدا کی عبودیت میں ہے۔ جتنا انسان خدا کا عبد بنتا چلا جائے گا اتنا اپنا کمال کی طرف سفر کرتا رہے گا۔ یہ خدا کی عبودیت کو مد نظر رکھے پھر بہت سارے اہداف انبیاء کے نظر آئیں گے۔ مثلا ہدف بعثت انبیاء کے حوالے سے سورہ نحل کی آیت نمبر 26 آ کے بیان کرتی ہے، لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ ہم نے ہر امت کے اندر رسول کو بھیجا، کس لیے؟ ہدف کلی کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کے عبد بن جاؤ۔ کیوں بن جاؤ؟ عبد بن جاؤ، ایک طرف عبد بننا ہے واجتنبوا الطاغوت، اور دوسری طرف طاغوت سے دوری اختیار کرنی ہے۔ انبیاء کے کیا کریں گے؟ خدا کے عبد بننے کی راہ میں مدد کریں گے، ہیلپ کریں گے انسان کی، کہ کس طرح سے عبد بنتا ہے انسان، کس طرح سے اپنے رب کی شناخت کرے انسان، کہ یہ شناخت معرفت کے بعد انسان عبودیت کی منزل پر آئے گا، اور جب خدا کی معرفت ہو جائے گی تو وہاں پر اجتناب طاغوت بھی وجود میں آئے گا کہ انسان پھر طاغوت سے دوری اختیار کرے گا۔ اور اگر مزید دیکھا جائے، قرآن کی آیات کا مطالعہ کیا جائے، تو انبیاء کی بعثت کا ہدف کہ انسان جب عبودیت کی طرف سفر کرتا ہے تو وہاں پر بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، اس میں سے ایک تعلیم اور تزکیہ نفس ہے، کہ انسان تعلیم حاصل کرے، علم حاصل کرے، اور اپنے نفس کا تزکیہ کر کے خدا کی بندگی کی طرف آگے بڑھے اور اپنے روح کے کمال کو حاصل کرے۔ کمال روح انسان کا علم کے اندر ہے، تعلیم کے اندر ہے، تزکیہ نفس کے اندر ہے۔ اسی لیے سورہ مبارکہ جمعہ میں ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ مبعوث کیا پیغمبر کو کس لیے بھیجا؟ پہلا ہدف یتلو علیہم آیات کی تلاوت کرے، ٹھیک، اور دوسرا ہدف کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو تعلیم دے، کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم۔ حکمت کے حوالے سے انشاءاللہ بعد میں گفتگو۔ تعلیم، کتاب کی تعلیم دے پہلے، پھر اس کے بعد جب تعلیم کتاب آ جائے گی پھر کیا ہے؟ یزکیہم، تزکیہ نفس کرے، اور پھر تعلیم کتاب ہے۔ تزکیہ نفس امپورٹنٹ ہے، تعلیم سے پہلے تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ تزکیہ کے عموماً ہم جو نوعاً جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ آپ تزکیہ نفس یعنی پاک کر دینا نفس کو۔ تزکیہ کا ایک معنی پاک کرنے کے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک اور معنی اگر اس سے معنی سے ہم انحراف کر کے ایک اور معنی کی طرف جائیں تو شاید اور زیادہ بہتر ہو، شاید میرے خیال میں زیادہ بہتر ہو جائیں گے یہ معنی۔ تزکیہ ہے زکا و یا زکا یا جو بھی مادہ رکھیں اسے، اس معنی رشد اور نمو کرنا۔ کسی بھی چیز کو جب وہ اپنی گروتھ کی طرف جاتی ہے تو وہاں پر اس کو کہا جاتا ہے تزکیہ کرنا۔ اس لیے حیوان اگر مردار یعنی اپنی موت آپ مر جائے تبھی موت مر جائے تو کہتا ہے مردار ہو گیا، لیکن اس کو شرعی اعتبار سے ذبح کر دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے تزکیہ ہو گیا اس کا۔ یعنی کیا ہو گیا؟ یعنی اب یہ اس قابل ہو گیا کہ یہ بلند ہو سکے، یہ بلند ہو گیا۔ کیا بلند ہو گیا؟ اس کے اندر کیا بلندی آئی کہ یہ اس کا گوشت اب انسان کے وجود کا حصہ بن سکتا ہے۔ کل تک یہ حیوانات میں تھا، لیکن جیسے ہی اس کا وجود، اس کا گوشت انسان کے وجود کا حصہ بنے گا، کیا ہوگا؟ یہ حیوانات سے ترقی کر کے کہاں آ گیا؟ انسان کے وجود میں آ گیا۔ تزکیہ یعنی بلند ہو جانا۔ اس طرح مال جب زکوٰۃ دی جاتی ہے تو وہاں پر بھی مال بلند ہو جاتا ہے، اس قابل ہو جاتا ہے کہ مال خدا کی بارگاہ۔ امام خمینی بھی فرماتے ہیں کہ
تزکیہ تعلیم پہ مقدم ہے. جب تک انسان تزکیہ نفس نہیں کرے گا تعلیم اس کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوگی. اس لیے دیکھیں تعلیم علم کیا ہے؟ علم مقام ہے، مرتبہ ہے جہاں تک انسان کو جانا ہے. اس مرتبے تک جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تزکیہ نفس کرنا. اس لیے رسول خدا کی وہ روایت کی جو ہم بارہا سنتے ہیں اور بارہا اس کو پڑھتے بھی ہیں، رب زدنی علما. کیا کرتے ہیں ہم ترجمہ؟ پھر وہاں پر ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اے پروردگار تو میرے علم میں اضافہ کر. نہ زدنی ادبی اعتبار سے اگر ترجمہ اے پروردگار تو مجھے علم کے اعتبار سے زیادہ کر، یعنی مجھے زیادہ کر. علم ایک مقام ہے، مجھے وہاں تک جانا ہے. علم ایک رتبہ ہے جہاں تک مجھے جانا ہے. جب مجھے جانا ہے تو اس سفر کو طے کرنے کے لیے، علم تک کے سفر کو طے کرنے کے لیے کرنا پڑے گا، مجھے تزکیہ کرنا پڑے گا. تزکیہ کرنا یعنی اپنے نفس کو بلند کرنا پڑے گا، تاکہ جب میرا نفس بلند ہو جائے گا تو مقام علم تک پہنچ جائے گا. اور رسول کا کام کیا ہے؟ تزکیہ بھی کرے. ہدف بعثت نبی کیا ہے؟ تزکیہ بھی کرے، نفوس کو بلند بھی کرے، اور یہ جب بلند ہو جائیں گے تو لے جا کے ان کو مقام علم تک پہنچا بھی دے. یہ ہدف. اور اس کے بعد ہدف اگر دیکھا جائے تو انسانی عقل کو اس کے کمال تک پہنچانا، یہ ہدف بعثت انبیاء ہے. کہ انسان کی عقل جو ایک محدود دائرے میں ہے، انسان اس دنیا میں رہتا ہے بہت محدود ہے. یہ مادی دنیا جسے عالم ملک کہا جاتا ہے، بہت محدود دنیا ہے. انسانی عقل بہت محدود فکر کے اندر، بہت محدود دائرے کے اندر سوچتی ہے. لیکن اس عقل کے اندر خدا نے بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہیں جو انسان سے پوشیدہ تھیں. انبیاء نے آ کے کیا کیا؟ اس عقل کے اندر جو چھپے ہوئے خزانے تھے ان کو ظاہر کروایا انسان کو بتایا کہ انسان تو کیا کر سکتا ہے، تو کہاں تک پہنچ سکتا ہے. آپ تصور کیجئے کہ حضرت سلمان فارسی جب رسول کی خدمت میں آئے تھے تو اس وقت ان کا کیا مقام تھا، اور جب رسول کی خدمت میں پہنچ گئے، ایک نبی کی خدمت میں پہنچ گئے، نبی نے ان کی عقل کو کتنا کمال تک پہنچایا، کہاں تک ان کو پہنچا دیا، کس طرح سے ان کی عقل کے دروازوں کو کھولا کہ وہ اپنی عقل کے سہارے معرفت کا سفر طے کر کے ایمان کے 10ویں درجے تک پہنچ گئے. اس لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب اپنے خطبے میں نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بعث فیہم رسلہ، پروردگار نے امتوں کے درمیان کیا رسولوں کو بھیجا کہ لیستعدوا میثاق فطرتہ، ایک ہدف ویسیر لہم دفائن عقولہم، تاکہ ان کے جو عقول کے اندر خزانے دفن ہیں وہ ان کے لیے ظاہر کر سکیں. یسیرو یا یہ سے یہ اور رے اصل میں ہے سور سے ہے یہ لفظ، سین سے واو اور رے. یسیرو کسے کہتے ہیں؟ یعنی زیرو رو کرنا، کسی بھی چیز کو بہلاؤ پائن کرنا، اوپر نیچے کرنا. اور جب کسی چیز کو اوپر اور نیچے کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جو چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. اسی لیے سور کو سور کہا جاتا ہے عربی میں. سور یعنی بیل. کیوں بیل کو سور کہا جاتا ہے عربی میں؟ کیونکہ سور کا کام کیا ہوتا تھا؟ زمین پہ ہل چلانا. جب زمین پر سور کے ذریعے ہل چلایا تھا کیا جاتا تھا؟ زمین کی جو ہل چلانے کی کیفیت میں کیا ہوتا ہے کہ جو نیچے مٹی ہوتی ہے اوپر آ جاتی ہے، اوپر والی نیچے چلی جاتی ہے. زیرو رو کرتا ہے سور بھی، اس لیے سور کو سور کہا جاتا ہے. یعنی کیا؟ انسانی عقل کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ان کو کیا کرنا؟ ظاہر کر دینا. انسان خدا نے تیرے وجود کے اندر بہت ساری صلاحیتوں کو چھپا دیا ہے، لیکن تجھے ظاہر کرنا ہے، اس کے اوپر کام کرنا ہے. اور انبیاء آئے اس لیے تھے کہ انسان کو بتا سکیں کہ ان کی عقل کے اندر کتنی چیزیں پوشیدہ ہیں. اور انبیاء نے ایک ایک چیز جو ان کی خدمت میں آتا رہا، بلکہ جو نہیں بھی آیا، اپنے اقوال اور فرامین کے ذریعے سے انسان کی رہنمائی کی، اپنی عقل کے دفینوں کو، جو خزائن ہیں، خزانے ہیں، ان کو ظاہر کر سکیں. اس کے بعد اگر دیکھا جائے اب مزید اہداف بہت سارے ہیں، جن میں سے بہت اہم ہدف جو ہیں انبیاء نے جو قرآن میں ذکر ہوئے ہیں ان کو اگر ذکر کیا جائے تو مصالح اور مفاسد کی طرف رہنمائی کرنا. انسان کی کیا چیزیں تیری مصلحت میں اور کیا چیزیں تیرے نقصان میں ہیں، کیا چیز تجھے، کون سی چیز، کون سا عمل تجھے فائدہ دے گا اور کون سا عمل تجھے نقصان دے گا، اس کو بتانا. اور اسی اعتبار سے شریعت میں اگر دیکھا جائے تو بعض چیزیں امر کی گئی ہیں اوامر کی صورت میں اور بعض چیزیں نواہی کی صورت میں. اوامر اور نواہی کہاں سے پہنچے؟ خدا کے انبیاء کے ذریعے سے. انبیاء نے آ کے بتایا کہ کیا چیز جو ہے وہ نقصان میں، اس سے خدا نے تمہیں منع کیا، نہیں کیا، روکا ہے تمہیں. اور کیا چیز، کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کو تم انجام دو گے کہ تمہارے فائدے میں ہے. اس لیے احکام مصالح کے اوپر جو ہے وہ تشریح کیے گئے، بنایا، یعنی وجود میں ہیں. جہاں مصلحت نظر ہے وہاں پر احکامات جو ہیں وہ ہیں، وجوب بھی ہے، مستحب بھی ہے. اور جہاں پر نقصان اور ضرر ہے انسان کے لیے وہاں پر احکام میں مکروہ اور حرام جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. مزید اگر دیکھا جائے کہ انبیاء کس لیے آئے؟ انبیاء آئے اس لیے کہ انسانوں کو، کیونکہ انسان کو ترقی کی طرف جانا ہے نا، انسان کو عبد بننا ہے. یہ عبد بنے گا نہیں انسان جب تک عبادت کرے گا نہیں. عبادت، جتنی عبادتیں ہیں کائنات کے اندر، جو بھی پروردگار نے عبادتیں رکھی ہیں وہ کس لیے رکھی ہیں؟ کہ انسان ان عبادتوں کے ذریعے سے عبد بن جائے. وہ عبادت جو انسان کو عبد نہ بنائے وہ عبادت مطلوب بھی نہیں ہے، درکار بھی نہیں ہے اور کسی فائدے کی بھی نہیں ہے. خالی عبادتیں کسی کام کی نہیں ہیں. اگر عبادتیں کام کی ہوتی تو شیطان کی عبادتیں ضائع ہوتی. شیطان نے عبادتیں کی لیکن عبد نہیں بن سکا ان کے ذریعے سے.
اگر عبد بن جاتا تو عبادتیں کارآمد ہوتی ہیں. خدا عبادتیں نہیں چاہتا ایسی عبادت جو عبد نہ بنائے, خدا ایسی عبادت چاہتا ہے جو عبد بنائے. بس یہ مسلح عبادت پہ بندے کو لانا ہے تاکہ یہ مسلح عبادت پر آ کر, مقام عبادت پر آ کر عبادت کرے اور عبد بنے, اور عبد بننے کے بعد اپنے روح کے کمال کو حاصل کر سکے. یہ عبد بنے گا کیسے, عبادت کرے گا کیسے, یعنی عبد بنے گا عبادت کیسے, عبادت کرے گا کیوں انسان. اس دنیا میں بیٹھا ہوں, ایک نوجوان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ مولانا صاحب میں مسلح عبادت پہ ہوں, میں 30 دن بھوکا پیاسا رہتا ہوں, مجھے فائدہ کیا ہے؟ میں تو بھوکا پیاسا ہوں, میرے اطراف میں جتنے سب کھا پی رہے ہیں, میں بھی اگر کھاؤں پیوں تو مجھے نقصان کیا ہوا؟ اور وہ اگر نہیں کر رکھ رہا ہے روزہ تو ان کو کیا نقصان ہوا, اور میں بھوکا رہ کر مجھے کیا فائدہ ہوا؟ مجھے تو کوئی عقلی دلیل چاہیے. انبیاء نے کے اس مسئلے کو حل کیا. انبیاء نے کیا بشارتیں دی مختلف کہ عبادت کرو گے تو تمہارے لیے مختلف بشارتیں ہیں. جنت کی بشارت, آؤ مسلح عبادت پر آؤ, عبادتوں کو انجام دو, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جو بھی تکالیف شرعیہ ہیں, جو بھی واجبات شرعیہ ان کو انجام دو گے, خدا نے تمہارے لیے اس دنیا کے اندر جنت کا وعدہ کیا ہے. اچھا قبلہ جنت تو نظر ہی نہیں آ رہی آنکھوں سے, ادھار کا سودا ہم کیوں کریں؟ کیا ضرورت ہے ہم انبیاء کی اس بات کا؟ نہیں, انبیاء نے بتایا کہ نمازیں پڑھو گے. آج کی سائنس بہت ساری چیزوں کو ڈسکور کر رہی ہے کہ نماز اور روزہ, اور اس کے روزوں کی یعنی عبادتوں کی دنیاوی فوائد کے حوالے سے بھی روایت نے بہت اچھے انداز میں ذکر کیا ہے کہ یہ روزہ جو دنیا میں رکھوایا جا رہا ہے, جو نمازیں دنیا میں رکھوائی جا رہی ہیں, اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یعنی جو ہے اصلی فائدہ ہے وہ آخرت میں ظاہر ہوگا, لیکن اس دنیا میں بھی فائدہ ظاہر ہوگا. ایک سب سے بڑا فائدہ تو یہ کہ انسان عبد بن جائے گا خدا کا, اپنے معبود کی مرضی کے مطابق عمل کو انجام دینا ہی ایک بہت بڑا اعزاز ہے انسان کے لیے. دوسرا, انسان کا بدن, انسان کے اطراف میں جو ماحول ہے, یہ ساری چیزیں اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. مثلا روزے کے حوالے سے کہا گیا سومو تصحو, روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ. اگر بیمار ہو رہا ہو تو روزہ رکھنا شروع کر دو, جب روزہ رکھو گے تو تمہارا بدن سالم ہو جائے گا. اب نماز کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں, اگرچہ شاید یہ تجربی علوم ہیں اس لیے ممکن ہے کل نفی ہو جائے, لیکن بہرحال آج کے جو جدید علوم ہیں وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ نماز کے اندر جو آپ کی باڈی کی موومنٹ ہوتی ہے یہ پورا ایک ٹائم ٹیبل ہے کس کا, ایکسرسائز کا, کہ جو وہ ہر وہ جوڑ, ہر وہ جگہ کہ جہاں پر خون پہنچنا چاہیے, بلڈ کی سرکولیشن ہونی چاہیے, نماز کے اندر وہ ساری چیزیں انجام پاتی ہیں. بس نماز آخرت میں تو فائدہ دے گی, لیکن دنیا کے اندر بھی آپ کی باڈی کو ایک فائدہ پہنچا رہی ہے. یہ ہدف بعثت انبیاء. اس کے بعد جو ہے وہ حکمت کی تعلیم, جیسا کہ سورہ مبارکہ جمعہ کے اندر ذکر کیا تھا. یہ بہت اہم ہے, یہ بہت اہم ہے. تعلیم اور حکمت, تزکیے کے بعد تعلیم اور تعلیم کے بعد پھر حکمت. تعلیم اور حکمت میں فرق کیا ہے؟ علم ہے جاننا, علم کے معنی کیا ہے؟ جان لینا, کسی بھی چیز کو جان لینے کا نام ہے علم. حکمت کا باب یا حکمت کا مفہوم بالاتر از تعلیم ہے. حکمت کسے کہتے ہیں؟ پا لینا, یعنی جاننا اور ہے اور پا لینا اور ہے. مثلا یہاں پر آپ کو نہیں پتا, یا کسی دوست ہیں جن کو نہیں پتا کہ پاکستان میں ایک پھل جو ہے وہ ملتا ہے, فروٹ ملتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں جناب, اس کا رنگ ایسا ہے, یہ یوں 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 اس طرح سے. کیا ہوا؟ علم آ گیا صرف. یہ علم اور ہے, اور ایک بار میں وہی پھل وہاں سے پاکستان سے لے کر اس کے ہاتھ پر رکھ دوں تو کیا ہوگا؟ اس نے پھل کو پا لیا. پانا اور ہے. اب پا کر کیا کرے؟ ذائقہ بھی چکھے گا, بو کو سونگھے گا بھی. جاننا اور ہے, پانا اور ہے. انبیاء آئے ہیں جاننے کی منزل پر لے کے آئیں گے, پہلے جان لو سب چیزوں کو. یہ آخرت ہے, جنت ہے, جہنم ہے, خدا ہے, سب چیزیں ہیں, یہ جاننے کی منزل پر. لیکن اس سے بڑھ کر آگے حکمت کی تعلیم, یعنی کیا؟ خدا کو پا کر عبادت کرو. وجدان کے ساتھ عبادت اور ہے. جنت کو پا کر عبادت کرو, یعنی اس دنیا میں ہی جنت کو دیکھو. اس لیے آنے والا جب معرفت, اس کے بعد پھر معرفت کے بعد شہود جسے کہتے ہیں. جیسا کہ امام رسول خدا کے پاس آیا تھا, اور آنے والا حارثہ نام تھا غالباً صحابی, اور آ کے اس نے جب رسول خدا سے گفتگو, رسول نے تو کس حال میں؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں ایسے ہوں جیسے جہنم میں موجود افراد کی چیخوں کو سن رہا ہوں, جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اور اس طرح جنت میں جو ہے وہ اس طرح سے ساری چیزوں کو بیان کیا. رسول خدا نے اس کی مدح کی, کہا کہ ہاں یہ ہے حقیقی معرفت رکھنے والا. اور پھر رسول نے ایک دعا کی تھی اس کے حق میں, پروردگار اس کو شہادت کی موت عطا کرو. اس کو شہادت کی موت نصیب ہوئی تھی. بس حکمت کا مفہوم بالاتر ہے تعلیم سے. علم کیا ہے؟ جان لینا. خالی جان لینا کافی نہیں ہے, بلکہ اس مفہوم کو پا لینا ہے, اور پانے کے بعد پھر عبادت کا اپنا لطف ہے. اسی لیے مولا کائنات جب اپنی عبادتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ میں نے علم کے ساتھ عبادت کی. وجدتک اہلاً, اے پروردگار میں نے تجھے اہل پایا ہے, میں نے تجھے پایا ہے تو تیری عبادت کرتا ہوں. بغیر پائے علی بھی خدا کی عبادت نہیں کرتے. بس انبیاء نے کیا کیا؟ پہلے مرحلے میں علم دیا, اور دوسرے مرحلے میں آ کر خدا کے
اور جتنے بھی وہ بشارتیں تھیں ان سب کو کیا ہے پانے کی منزل تک پہنچا کہ پا کر محسوس کر کے اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں باطنی آنکھوں سے دیکھ کر ان تمام چیزوں کا یقین حاصل. واقعاً اگر ہم رسول پاک کا ایک وہ کلام نورانی کلام دیکھیں جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اے خدا، دعا کرتے ہیں کہ خدایا مجھے جو چیزیں ہیں حقیقت میں جو چیزیں ان کی حقیقت ہے ان تک رسائی پہنچا کما ہی، یعنی جو ہیں جیسی ہیں ان تک. اور یہ ظاہری آنکھوں سے جیسی ہیں نظر نہیں آتی، اس کے لیے باطنی آنکھوں کا کھلنا ضروری ہے. اور انبیاء کے ہدف کا مقصد بھی تھا کہ انسان کی باطن کی آنکھوں کھول دیں. ظاہری آنکھیں تو ہر انسان کھلی خدا نے تکویناً کھولی ہیں کہ جس کے پاس بھی موجود ہے آنکھیں وہ کھول کے دیکھ سکتا ہے، لیکن باطنی آنکھوں کھولنے کے لیے انبیاء آئے. اگرچہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، لیکن آخر میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. جس طرح آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر بھی فرمایا کہ انبیاء کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی دنیا بھی سنوارے اور آخرت بھی سنوارے. خوب جب ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں انسان کی دو طرح کی زندگی ہے، ایک انفرادی زندگی ہے، ایک اجتماعی زندگی ہے، اور زیادہ تر سروکار انسان کا اجتماعیات سے ہے. اور جن میں سب سے زیادہ اور سب سے اگر ہم ان کو شمار کریں تو وہی انسان کا جو نظام سیاست ہے، یعنی نظام سیاسی سے مراد انسان کی زندگی کا نظم و نسق کس طریقے سے اور کس نظام سے ہم نے چلانا ہے اس کے مطابق ہے. تو سوال ہمارا یہاں ہوگا کہ آیا انبیاء کی بعثت کا تعلق انسان کی زندگی کے اجتماعی پہلو میں زندگی کے نظم و نسق کو چلانے کے ساتھ ہے یا نہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. انبیاء نے جہاں فردی اعتبار سے انسان کی رہنمائی کی ہے، ہدف بعثت انبیاء میں فردیات بھی شامل ہیں، یعنی ایک فرد کے اوپر کہ ایک فرد کو کیسا ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے، جس کو مختلف روایات اور مختلف واقعات کے ذریعے سے ہم اس بات کو درک کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف اجتماع کے اوپر ایک گہری نظر ہے اسلام کی، کیونکہ فرد جب ملتے ہیں تو اجتماع، اور انسان بغیر اجتماع کے رہ نہیں سکتا. جسے ہم کہیں منیب بالطب، یعنی انسان معاشرتی حیوان ہے جسے کہا جاتا ہے آج کل کی جدید علوم کے اندر. یعنی معاشرے میں رہنے کا محتاج ہے. ہر انسان دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اس کے مسالے اور مفاسد دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اس کے منافع دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. یعنی ایک انسان ہر کام نہیں کر سکتا، اس لیے دوسروں کے کاموں کے ساتھ جو اس کا سروکار ہوگا. جب سروکار ہوگا تو وہاں پر اختلافات بھی وجود میں آئیں گے. اور انبیاء آئے ہیں اسی اجتماع کو درست کرنے کے لیے کہ معاشرے میں ظلم نہ ہو. جیسا کہ سورہ مبارکہ حدید کی آیت نمبر 25 ارشاد ہوا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو معجزات دے کر بھیجے. وانزلنا معهم الکتاب، اور ان کے ساتھ کتابوں کو نازل کیا. کیوں؟ والمیزان، اور میزان کو بھی نازل کیا. کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کو عدل اور انصاف کے ساتھ قائم کر سکیں، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کر سکیں. جہاں بھی جس معاشرے کے اندر ظلم ہوگا وہ معاشرہ تباہی کا شکار ہو جائے گا. اچھا، معاشرہ اگر ظلم کا شکار ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرد بچ جائے گا. اگر معاشرہ خرابی کی طرف جا رہا ہے تو کوئی فرد بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گا، کیونکہ جب گھر میں آگ لگتی ہے تو گھر کی ہر چیز اس آگ سے تباہی کی طرف جاتی ہے، جلتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ گھر کو آگ لگے اور اشیاء محفوظ رہ جائیں. نہیں، پورا گھر جب جلے گا تو گھر کے اندر جو اشیاء ہیں وہ بھی جلیں گی. جب معاشرہ خراب ہوگا تو معاشرے میں موجود جتنے افراد ہیں وہ سب کے سب کسی نہ کسی حد تک، ممکن ہے پورے نہ ہوں، کسی نہ کسی حد تک اس سے ڈیمیج ہوں گے، تباہی کا شکار ہوں گے. تو خدا نہیں چاہتا کہ کوئی فرد بھی تباہی کا شکار ہو، اس لیے سب سے پہلے معاشرے کو درست کرو. جب معاشرہ درست ہو جائے گا تو ایک ماحول فراہم ہو جائے گا خدا کی طرف بڑھنے کا. اس لیے انبیاء کی بعثت کا ایک ہدف یہ ہے کہ معاشرے میں عدل و انصاف کو قائم کریں. کہیں کوئی ظلم اگر ہو رہا ہے تو اس کو جڑ سے اکھاڑنے کا کام انبیاء کا ہے. اس لیے دیکھ لیں فرعون، نمرود، حامان، جتنے بھی بڑے بڑے جو تھے، جو ظالمین تھے، جن کا نام قرآن نے بڑی شدت کے ساتھ لیا، اور انبیاء نے قیام کیا ہے ان ظالمین کے خلاف. کیوں؟ تاکہ معاشرے میں عدل کو قائم کر سکیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انتہائی قیمتی لمحات میں سے وقت دیا تاکہ اس مہم موضوع کے اوپر گفتگو کی جا سکے. ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین، جس طرح آپ نے ملاحظہ فرمایا، ہمارے مہمان نے بہت ہی اچھے انداز میں انبیاء کے وہ اہداف کے جن کی خاطر انبیاء کو مبعوث کیا گیا ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے. اور واقعاً اگر انسان چاہتا ہے کہ خدا تک پہنچے، اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنا تزکیہ نفس کرے، اگر انسان چاہتا ہے کہ عبد بنے، تو اس کے لیے فقط اور فقط ایک ہی رستہ ہے کہ وہ انبیاء کی تعلیمات کے اوپر، قرآن کی تعلیمات کے اوپر، الہی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہو. انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.